السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رضا آغا اینڈ ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ تو عمران احمد خان نیازی، چیئرمین پی ٹی آئی، سابق وزیر اعظم پاکستان نے 1 جولائی 2025 کو اپنے اہل خانہ سے ملاقات کی، جس کے بعد ان کی جو ٹویٹر ہینڈل ہے پی ٹی آئی کا، ان کی سیاسی جماعت کا، اس پر عمران خان صاحب کے حوالے سے اس ملاقات میں کیا بات ہوئی، اس ملاقات میں کیا کیا چیزیں پوائنٹ آف ڈسکشن تھیں، اس حوالے سے ایک بڑا ڈیٹیلڈ جو میسج ہے وہ دیا گیا ہے۔ لیکن اس ڈیٹیلڈ میسج میں 4 بہت ہی اہم پوائنٹس ہیں جن پر عمران خان صاحب نے اپنے اہل خانہ سے بات کی ہے۔ ایک تو ووٹ کا حق، دوسرا قانون کی حکمرانی، تیسرا معاشرے کی اخلاقیات اور ساتھ ہی ساتھ میڈیا کی آزادی۔ پیغام کچھ جو عمران خان صاحب کی جانب سے آیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، جس میں وہ 26ویں آئینی ترمیم یعنی 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ تو پیغام کچھ اس طرح سے ہے کہ جعلی پارلیمنٹ کے ذریعے 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم لانے کا تکلف کرنے کی بجائے کھل کر بادشاہت ڈکلیئر کر دینی چاہیے، کیونکہ ملک پر اس وقت مکمل ڈکٹیٹرشپ مسلط ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اپنے پچھلے پیغام میں بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ملک میں اب ہائیبرڈ نظام نہیں بلکہ مکمل طور پر ڈکٹیٹرشپ یعنی کہ آمریت، یعنی کہ مکمل طور پر جو ہے سیاسی جماعتوں کا کردار نہیں رہا، پورے کا پورا ملک جو ہے وہ فوج چلا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب یہ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، یہ کلمہ انسان کو ہر قسم کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے۔ پاکستان کو بڑی قربانیاں دے کر انگریزوں سے آزاد کروایا گیا تاکہ ایک ایسا ملک بنے جہاں ہر شہری کو شخصی آزادی حاصل ہو، مگر یہاں حالات بالکل برعکس ہیں اور ایک مافیا پوری قوم کو غلامی میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ میں جیل کی کال کوٹری میں رہ لوں گا لیکن غلامی قبول نہیں کروں گا۔ میرا تمام لوگوں کو پیغام ہے کہ سب کو ایسی غلامی پر قید کو ترجیح دینے کی بجائے آزادی کی تمنا کرنی چاہیے، اور اگر مجھے جیل میں رہ کر ہی لگتا ہے کہ میں ان تمام جو ایک آمریتانہ جو ایک سارے کا سارا نظام اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے، اس میں بیٹھنے کی بجائے یا اس کا حصہ بننے کی بجائے میں جیل میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے 10 محرم الحرام کے بعد ایک تحریک کے آغاز کا اعلان بھی اپنی اس ٹویٹ میں کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ووٹ کا حق کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ کس طرح سے ان الیکشنز میں دھاندلی کی گئی، کس طرح سے عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا گیا، عوام کی پسند کو، عوام کے شعور کی بری طرح سے تذلیل کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ تب سے لے کر اب تک اس تمام سینیریو میں جو عدالتوں کا سیاہ کردار رہا وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اس کی جو تازہ ترین مثال ہے وہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے کر دینے کے بعد جو ثمرات آنا شروع ہوئے، ہم نے دیکھا کس طرح سے اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ عدالتوں سے لیے گئے، عدالتیں رول آف لا کی پاسداری کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہیں، جج صاحبان نے اپنے حلفوں کی پاسداری کرنے کی بجائے ایک جو آل اینڈ آل اس ٹائم ڈکٹیٹرشپ کا ماحول ہے پاکستان میں، اس کے آگے سرنڈر کر دیا، اور مخصوص نشستیں جو مکمل طور پر پی ٹی آئی کا حق تھیں وہ ان جماعتوں میں تقسیم کر دی گئیں جنہیں عوام نے نہ تو ووٹس دیے اور نہ ہی وہ عوام کی کسی صورت پسند ہیں۔ اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھا جائے، ٹی وی چینلز اور اخبارات کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اگنور کریں اور گراؤنڈ ریئلٹیز پر آئیں، عوام میں جائیں، عوام کی پسند جاننے کی کوشش کریں، تو یہ بات مکمل طور پر واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ ہر صورت سابق وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی کو ہی اپنا لیڈر تصور کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے اپنے اس جو پیغام میں معاشرے کی اخلاقیات کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے اسمبلیوں میں میرے نام پر جو ہیں لوگ ووٹ لے کر آئے، ایم این اے بنے، انہیں عہدے دیے گئے، لیکن بعد میں انہیں کس طرح سے یا خرید و فروخت کی گئی، منڈیاں لگائی گئیں، اور کس طرح سے اس معاشرے میں جو ایک اخلاقیات کا عنصر ہے اسے بری طرح سے روندا گیا۔ یہ ہم نے حالیہ ہی دیکھا، ایک ایم این اے جو عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لے کر آئے اور انہوں نے قرآن پاک پر حلف لیا کہ وہ اپنی وفاداریاں پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ رکھیں گے، لیکن وہ قرآن پاک پر حلف لینے والے اور اس شخص کو اپنی پارٹی میں لینے والے دونوں ہی بے شرمی کی انتہا ہیں کہ ایک ایسا شخص جو قرآن پاک پر
حلف دے رہا ہے اور اس بات کی یقین دہانی کرا رہا ہے، اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اللہ کی کتاب کو گواہ بنا رہا ہے کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل نہیں کرے گا، عمران خان صاحب کا ساتھ دے گا، ایک ایسے شخص کو مسلم لیگ نون نے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا ہے. یعنی کہ جس قدر گناہ گار وہ شخص ہے اس سے کئی زیادہ گھٹیا یہ مسلم لیگ نون والے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے جا رہے ہیں جو قرآن پر حلف لے کر بعد میں اس کو مکمل طور پر بھلا رہا ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہا ہے، اور ایسے شخص کو اپنی پارٹی میں لایا جاتا ہے. عمران خان صاحب نے آزاد میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے کس طرح سے میڈیا کی زبان جو ہے اسے بند کر دیا گیا ہے، صحافیوں پر کیا کیا ظلم نہیں کیے جا رہے، صحافیوں کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے، ان کی پینشنز روک دی گئیں. حال ہی میں ہم نے دیکھا اور مقبول جہاں صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے ان کے خاندان کو نشانہ بنایا گیا ہے. کچھ صحافی اس بارے میں بہت کھل کر بات کر رہے ہیں، صحافیوں کو بھی جبری طور پر لاپتہ کیا گیا. عمران ریاض خان صاحب اس کی ایک بڑی واضح مثال ہیں جنہوں نے ایک بہت ہی مشکل پیریڈ دیکھا اور تنگ آ کر وہ پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملک جا بسے، لیکن وہاں سے بھی وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. آفتاب اقبال صاحب، ان کو بھی اغوا کیا گیا، بعد میں انہیں بھی جب منظر عام پر لایا گیا تو وہ بھی یہاں سے اپنا سب چھوڑ چھاڑ کر باہر چلے گئے. تمام تر صحافی جو ہیں وہ اس ٹائم گھروں میں بیٹھ گئے ہیں. جو حق سچ کی بات کرے گا، جو اس حکومت کے ناجائز اور رجیم چینج کے نتیجے میں پیدا ہونے کی بات کرے گا، وہ صحافی کسی صورت موجودہ حکومت کو قابل قبول نہیں ہے. اپنے اسٹریٹ میں، اپنے اس ملاقات کے اہل و حوال میں عمران خان صاحب نے یہ چیز بھی کہی ہے کہ ان کی آواز کو بھی دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ جو پیغام عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں اسے روکا جاتا ہے. عوام تک عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ اس طرح سے نہیں پہنچ پاتا جس طرح سے عمران خان صاحب اس میسج کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف ہم نے دیکھا جسٹس شوکت صدیقی جو ہیں وہ کس طرح ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہمیں نظر آتے تھے اور آئین و قانون کے جو ہیں وہ ایک بہت بڑے علم بردار اپنے آپ کو ظاہر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ سارے کا سارا جو یہ عدالتی نظام ہے یہ اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے اور جو فیصلے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آتے ہیں. مجھ پر بہت پریشر ہوتا ہے کہ میں یہ فیصلے دوں جو عوام کے منشا کے خلاف ہوں اور وہ فیصلے دیے جائیں جو اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہوں. آج وہی جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے جسٹس سرفراز ڈوگر جو کہ پرماننٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تعینات ہوئے ہیں ان کے حق میں ووٹ دیا ہے. یعنی کہ آرام سے صحیح دیر آئے درست آئے لوگوں کو یہ چیز مکمل طور پر واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کس طرح سے اپنے ذاتی مفادات کے لیے لوگ کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی نہ ہو تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. یہی طریقہ کار مسلم لیگ نون کا رہا. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کس طرح نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے بلکہ نعرے لگواتے رہے. آج اگر یہ اقتدار میں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ون پیج پر ہیں تو یہ ووٹ کو عزت دو کہ تمام تر جو نعرے ہیں ان کو بھول کر ایک ایسی رجیم چینج کا حصہ بن گئے ہیں جو کسی بھی صورت ایک جمہوری نظام حکومت کو ظاہر نہیں کرتی. یعنی کل کے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے آج جو ہیں وہ اس ہائیبرڈ نظام کے ساتھ بہت خوش ہیں. کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام اب ہے اسی کے تحت حکومت چل رہی ہے اور بہترین چل رہی ہے اور 90 کی دہائی سے ہی اس نظام کو لاگو ہو جانا چاہیے تھا تاکہ یہ مسئلے مسائل نہ بنتے. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یس ہی رکھنی چاہیے تھی تاکہ اس ملک میں جو ہے پرابلمس نہ کریٹ ہوتی. یعنی کہ عمران خان صاحب کا جو اقتدار نہ آتا، 3 دفعہ جو نواز شریف صاحب اس ملک کو اپنے ووٹر سپورٹروں کو چھوڑ کر اس ملک سے بھاگے ہیں ڈیلیں کر کے، وہ بھی نہ ہوتا. ساتھ ہی ساتھ خواجہ آصف نے کہہ دیا ہے کہ پنڈی کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رکھنا جو ہے نا وہ اب بہت زیادہ ضروری ہے اگر اس ملک کے نظام کو ہم نے صحیح طرح سے چلانا ہے. صحافی منیب فاروق صاحب نے بھی کہا ہے کہ سویلین سپریمیسی کی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ موجودہ حالات میں اگر دیکھا جائے تو جو سویلین سپریمیسی ہے اس کی کوئی اتنی ورتھ نہیں رہ گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کو ابھی ادراک کیا ہے کہ جو 2024 کا الیکشن تھا وہ موجودہ حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر پی ٹی آئی سے چھینا تھا. یعنی کہ اب کوئی پردہ نہیں رکھا جا رہا، کسی بھی قسم کا کوئی شرم و حیا نہیں رہی. یعنی کہ عمران خان صاحب کا جو یہ پیغام ہے اس حوالے سے اگر وہ کہتے ہیں کہ ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہے نا ہائیبرڈ نظام ہے، صرف اور صرف آمریت ہے، تو جو موجودہ اسٹیٹمنٹس دیکھنے کو آ رہے ہیں اس حوالے سے تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں.